السلام علیکم۔ میرا نام ہے کاشف اور میں آپ کے لیے لے کر آتا ہوں سبق آموز کہانیاں۔ آج جو کہانی میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں وہ کہانی ہے اسامہ کی۔ اسامہ نے ایک غریب گھرانے میں آنکھ کھولی۔ اس کے والد رکشہ ڈرائیور تھے اور اس کی والدہ گھر میں کپڑے سی کر اپنے شوہر کا ہاتھ بٹاتی تھی گھر چلانے میں۔ اسامہ جب بھی اسکول جاتا اس کے پاس ایک پرانا یونیفارم، ایک پرانا بیگ اور پھٹے ہوئے جوتوں کے ساتھ جاتا، جس پر اس کے کلاس کے بچے اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اسامہ اکثر کلاس کی پیچھے والی سیٹوں پر بیٹھتا تھا، لیکن اسامہ پڑھنے میں بہت تیز تھا۔ اسامہ جب بھی ایگزام ہوتے ٹاپ پوزیشن پر آتا، اور اسی چیز کو دیکھتے ہوئے اسکول کے ایک ٹیچر تھے، وہ اسامہ کو اکثر بولا کرتے تھے کہ اسامہ، غربت ہم اپنے نصیب میں لکھوا کر نہیں لائے، محنت، کوشش اور لگن سے ہم غربت سے باہر نکل سکتے ہیں۔ ان الفاظوں کو اسامہ نے اپنے ذہن میں ڈال لیا تھا کہ مجھے محنت، لگن اور کوشش سے غربت سے باہر نکلنا ہے۔ اسکول ختم ہونے کے بعد اسامہ کے ماں باپ کے پاس اتنے وسائل نہیں تھے کہ وہ اسامہ کو اچھے کالج، یونیورسٹی میں ڈالتے، تو اسامہ کو جاب کرنی پڑی۔ اسامہ نے ایک ایسے سروس سینٹر میں جاب سٹارٹ کی جو لیپ ٹاپ ریپیئرنگ اور موبائل ریپیئرنگ کا کام کرتے تھے۔ بہت جلد اس نے وہ کام سیکھ لیا اور ان چیزوں میں ماہر ہو گیا۔ پھر ایک دن ایک بندہ لیپ ٹاپ بیچنے آیا، تو اسامہ نے دیکھا کہ میں اگر اس لیپ ٹاپ کو ریپیئر کر لوں تو میں اس کو چلا سکتا ہوں اور یہ میرے کام آ سکتا ہے۔ اسامہ نے وہ لیپ ٹاپ اس سے خریدا اور اس کو ریپیئر کیا۔ اس کے بعد اسامہ نے یوٹیوب کے اوپر ویب سائٹ ڈیولپمنٹ کی کوڈنگ سیکھنا شروع کی۔ کئی بار تو یہ ہوا کہ اس کی کوڈنگ ناکام ہو گئی اور جو وہ بنانا چاہ رہا تھا وہ نہیں بن رہا تھا، تو بہت ڈسہارڈ ہو رہا تھا، لیکن اس نے اپنی کوشش جاری و ساری رکھی اور ایک دن اس نے ایک پوری مکمل ویب سائٹ بنا لی، اور اس نے وہ ویب سائٹ اسی سروس سینٹر کو ڈیڈیکیٹ کر دی جس میں وہ کام کر رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ لوگ یہاں پر ویب سائٹ پر آئیں گے اور آ کر دیکھیں گے اور وہیں میرا نام بھی لکھا ہوگا کہ یہ ویب سائٹ کس نے بنائی ہے، تو مجھے کام ملے گا۔ اسی دوران وہاں پر ایک لیپ ٹاپ ریپیئر کرنے آنے والا بندے نے اسے بتایا کہ فری لانس کے بھی بہت سارے پلیٹ فارمز ہیں جہاں پر آپ اپنی پروفائل ڈال دیں تو آپ کو کام مل سکتا ہے۔ لہٰذا اسامہ نے بہت سارے فری لانسنگ پلیٹ فارمز پہ اپنی پروفائل ڈال دی، لیکن اس کو ابھی بھی کوئی پروجیکٹ نہیں مل رہا تھا، اور وہ ہار نہیں مان رہا تھا، بلکہ وہ پروجیکٹس بنا بنا کے اپنی پروفائل میں ڈالے جا رہا تھا۔ ایک دن ایک پاکستان کی کمپنی نے ان کی سروس سینٹر والی ویب سائٹ سے دیکھ کے اسے کانٹیکٹ کیا اور اس کو بولا کہ ہمیں بھی ویب سائٹ بنوانی ہے۔ تو اسامہ نے 25,000 روپے چارج کیے۔ اس کو جب پیسے ملے تو وہ پیسے لے کے سیدھا اپنی والدہ کے پاس گیا، اور والدہ کو جب 25,000 دیے تو والدہ بہت خوش ہوئی، اور والدہ نے اس کو بہت ساری دعائیں دیں اور بولا کہ اللہ تمہیں کبھی کسی کا محتاج نہ کرے۔ اسامہ کو اس کے بعد پاکستان کی مختلف کمپنیوں نے ویب سائٹ کا کام دینا شروع کر دیا، اور آہستہ آہستہ اس کے پاس اتنا کام آ گیا کہ اس کو ایک چھوٹا سا آفس کھولنا پڑا، اور اس میں اس نے 5 ڈیولپر ساتھ میں ملا لیے جو اس کی ہیلپ کرتے تھے پروجیکٹس میں۔ کچھ عرصے کے بعد یو ایس اے کی ایک کمپنی نے اس کی ایک فری لانس پورٹل کے اوپر پروفائل دیکھی، اور انہوں نے اس کو ایکسس کیا اور بولا کہ اسامہ، اگر آپ ہمارا یہ والا پروجیکٹ کر دیں تو ہم آپ کو کاؤنٹر پارٹ کے اوپر اپنا پارٹنر بنا لیں گے۔ اسامہ نے وہ پروجیکٹ کر کے دیا، وہ اس کمپنی کو بہت پسند آیا، اور انہوں نے اسامہ کی کمپنی کے ساتھ ایک پارٹنرشپ ڈیڈ سائن کی کہ ہمارے تمام پروجیکٹس کو اسامہ کی کمپنی ہیلپ آؤٹ کرے گی۔ یہ وہ دروازہ تھا جو اسامہ کے لیے اللہ پاک نے کھولا، اور اس دروازے کے کھلتے ہی دن رات اس نے محنت کی، اور چھوٹا سا آفس ایک بہت بڑے آفس میں کنورٹ ہو گیا، اور اس کے پاس 50 ڈیولپر کام کر رہے تھے۔ اس کی اس ترقی کی خبر اس کے پرانے اسکول میں گئی جہاں وہ پڑھتا تھا، تو انہوں نے کہا کہ اسامہ کو بلاتے ہیں
اور ہمارے نتائج کی جو سرمنی آنے والی ہے اس میں اس کو مہمان خصوصی بناتے ہیں، تاکہ اسامہ یہاں پر آ کے اپنی کامیابی کا جو سفر ہے وہ بتائے اور بچوں میں موٹیویشن ملے۔ اسامہ کو بلایا، اسامہ وہاں گیا تو اسامہ نے دیکھا کہ وہاں پر اس کے پرانے دوست بھی کلاس فیلو جو اپنے بچوں کے ساتھ آئے ہوئے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ اسامہ کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے، اور انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ اسامہ کو ہم کتنا طعنے دیتے تھے اور آج اسامہ ترقی کے راستے پہ کتنی دور نکل گیا ہے۔ اسامہ نے وہاں پر اپنی کارکردگی بچوں کو سنائی کہ کس طریقے سے اس نے زندگی سٹارٹ کی اور کس طریقے سے اس نے ترقی حاصل کی۔ بچوں کو بہت اچھا لگا۔ ابھی اس نے اپنی تقریر ختم ہی کی تھی، بچے اٹھا اور اس نے بولا کہ اسامہ آپ مجھے ایک لیپ ٹاپ دیں گے؟ اسامہ بہت حیران ہوا۔ اسامہ نے پوچھا کیوں؟ تو اس نے بولا میں بھی یوٹیوب سے کوڈنگ سیکھوں گا۔ یہ وہ کنورزیشن تھی جس نے اسامہ کے اندر ایک اور نئی چیز کو اجاگر کیا۔ اس نے اسی وقت سوچا کہ مجھے اسی اسکول کے اندر ایک ایسی آئی ٹی لیب بنانی چاہیے جو ان غریب بچوں کے کام آ سکے۔ لہٰذا اس نے اس اسکول کے اندر ایک ویب ڈیولپمنٹ کی آئی ٹی لیب بنائی اور اس میں فری بچوں کو کورسز دینا شروع کر دیے، اور جو 50 ڈیولپر اس کے پاس کام کرتے تھے وہ باری باری آتے اور بچوں کو کورسز کرواتے۔ اسامہ نے دیکھا کہ یہ صرف ایک آئی ٹی لیب نہیں ہے جو بچوں کو کورسز کرا رہی ہے، بلکہ آنے والے دنوں کے اندر ایک مین پاور وہ پیدا کر رہا ہے جو اس کی کمپنی کے کام آنے والی ہے۔ اسامہ کی یہ کوشش بہت کارآمد رہی اور بہت سارے ویب ڈیولپر اس کے انسٹیٹیوٹ سے نکلنا شروع ہو گئے۔ اسامہ کی یہ کہانی ہمیں بہت سارے سبق دیتی ہے۔ ان میں سے پہلا سبق جو اس کے ٹیچر نے ہمیں دیا وہ یہی تھا کہ غربت کو کبھی اپنا مقدر مت سمجھو، کوشش، ہمت، لگن سے کام پہ کام کرتے رہو، ایک وقت آئے گا دروازہ ضرور کھلے گا۔ اور دوسرا جو سب سے اہم سبق ملا وہ یہ ملا کہ آپ کے پاس اگر اللہ کوئی بھی نعمت رحمت دیتا ہے اس کو اپنے تک محدود نہ رکھیں، بلکہ آپ اس کو دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیں، اور اسامہ نے وہی کیا۔ جو اس کے پاس ہنر تھا اس نے دوسرے بچوں تک پہنچایا۔ آپ کو بھی اس کہانی سے جو سبق اور ملتے ہیں وہ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیں، اور اگر آپ کے پاس بھی کوئی کہانی ہے تو مجھے بتائیں، میں آنے والی ویڈیوز میں اس کو شامل کر لوں گا۔ اب مجھے اجازت دیجیے، آنے والی ویڈیو تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔